رمضان کے اندر تقریباً اعمال کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور بالخصوص اس میں زیادہ تر جو بزرگان دین کا جو طریقہ کار رہا ہے تو ان کی وہ زکوٰۃ کے انہوں نے مختلف طریقے مختلف چیزوں کے بتائے، جیسے کہ آیت کریمہ کا بتایا کہ اس دوران میں آیت کریمہ 3 زکوٰتیں ادا کی جا سکتی ہیں، یعنی کہ 10 دن کی۔ اگر ہم 12,000 آیت کریمہ روزانہ پڑھیں تو 10 دن میں ایک زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے ہماری، 10 دن میں ایک زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، 10 دن میں ایک زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ بھی ادا ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم آیت کریمہ کی پوری زکوٰۃ ادا نہ کر سکیں، اس طریقے 3 زکوٰتیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک زکوٰۃ ضرور ادا کر دیں کہ 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم 1 تاریخ سے 28 تاریخ تک، یعنی کہ 28 ایام کی نیت کر کے روز اور چلا کریں، اور 4,444 مرتبہ روزانہ آیت کریمہ پڑھیں، تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے ہماری آیت کریمہ کی۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 10 دن کے 3 چلے کرتے ہیں تو ایک زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم 19,000 بار پڑھیں، ایک زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم 12,000 پڑھیں، ایک زکوٰۃ اس کی یہ ہے کہ ہم اس کو 7,000 مرتبہ پڑھیں اور 28 روز تک پڑھیں، تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ یاسین ہے، سورہ مزمل شریف ہے، سورہ جین شریف ہے، ان سب کی زکوٰۃیں ادا کی جا سکتی ہیں اس ایام میں۔ دوسری بات اسماء الہی ہیں، اگر ہم کسی اسماء الہی کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو ہم اس کو 4,444 مرتبہ پڑھ کر 28 روز میں 1.25 کر لیں تو وہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ تو اعمال کے لیے زکوٰۃ اس ماہ میں ادا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ماہ میں صائم ہوتے ہیں، عبادت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسی وقت میں جب ہم عبادت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا رجوع اللہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، تو ہم جس چیز کی زکوٰۃ دیں گے اس کا فائدہ دگنا تگنا ہو جاتا ہے۔ 28 روز میں 40,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، یہ درود ابراہیم کی ایک زکوٰۃ ہے اور بہترین زکوٰۃ ہے۔ اگر اس طریقے سے پرہیز کے ساتھ ہم تھوڑا سا، اور اس میں خاص زیادہ پرہیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم روزوں سے ہوتے ہیں، تو اگر ہم اس کی ادا کرنا چاہیں تو 40,000 کو 28 روز پہ تقسیم کر کے اور روزانہ کے اس کی تعداد مقرر کر کے اور پڑھ لیں۔ اس مہینے میں درود تاج کی زکوٰۃ اس طریقے سے ادا کی جاتی ہے کہ ہم 28 یا 29 روز پر 1,002 مرتبہ درود تاج کی تقسیم کر لیں اور اس تعداد سے پڑھنا شروع کر دیں۔ دعا حزب البحر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ہم دعا حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 31 مرتبہ روزانہ اس کو کر کے اور کر لیں، تاکہ اگر رمضان 30 کا ہو تو زکوٰۃ ہماری 30 مرتبہ پڑھ کے ادا ہو جاتی ہے، اور اگر ہم اس کو 36 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 24 روز میں ہماری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ بہترین ہے یہ۔ سورہ قدر کے لیے بزرگوں نے ایک آسان طریقہ یہ بتایا ہے کہ چاند کی پہلی شب اگر 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لی جائے تو اس کا عامل ہو جاتا ہے، اور روزانہ پھر اس کو 41 مرتبہ پڑھتا رہے سورہ قدر کو۔ اسی طریقے سے بعض بزرگوں کے قول کے مطابق یہ ہے کہ آخری ایام میں رمضانوں کے، جس میں موقف ہوتا ہے آدمی، اس میں 1000 بار سورہ قدر روزانہ پڑھتا رہے، تو اس کو بزرگوں کے مطابق، قول کے مطابق، شب قدر بھی ملتی ہے اور سورہ قدر کا بھی عامل ہو جاتا ہے وہ، اور کبھی بھی روزی رزقی اور ناگہانی کوئی آفت، کوئی پریشانی اس پر نہیں آتی۔ عورتیں یہ اعمال کر سکتی ہیں لیکن اپنا وقت دیکھ کر۔ اگر مثال کے طور پر ان کے پاس ایام رمضان میں 10 دن مل رہے ہیں، 15 دن مل رہے ہیں، 14 دن مل رہے ہیں، تو وہ انہی ایام کے اعتبار سے ان چیزوں کو کنورٹ کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کو ماہ رمضان کے 19 دن مل سکتے ہیں، 20 دن بھی مل سکتے ہیں، تو وہ اس ایام میں 1.25 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر کسی کو اتنے دن نہیں مل پا رہے اور 14 ہی دن مل پا رہے ہیں تو 19,000 مرتبہ 14 دن میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں خواتین تو وہ 9 دن تک روزانہ سورہ مزمل شریف کو 40 مرتبہ پڑھ لیں، یا 10 دن کے اعتبار سے 363 کو 10 دن پہ تقسیم کر کے اور پڑھ لیں اس کو، تو سورہ مزمل کی زکوٰۃ ان کی ادا ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ صغیر ہوں گی مگر یہ فائدہ مند ہوتی ہیں، ان میں عامل ہو جاتی ہے۔ ترک جلالی و ترک جمالی ان زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے رمضان مبارک میں؟ رمضان مبارک میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں پہ بندوں پہ اپنی نعمت بڑھا دیتا ہے، تو جب وہ نعمت بڑھاتا ہے اور برکت عطا فرماتا ہے تو یہ چیزیں پھر اس کی نعمتوں میں شامل ہو جاتی ہیں، ہمارے رزق میں نہیں، تو ہم اس وقت سب کچھ استعمال کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ میں حضور کوئی خواص جو ہے وہ اس ماہ میں اعتکاف کے ساتھ ہی یعنی احرام بھی باندھے اعتکاف بھی کرے تو اس کے لیے وہ کون سا عمل اس کے لیے بہترین ہے؟ اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے اور احرام باندھ کے کرتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پورے عملیات کے قواعد اور ضوابط کے ساتھ پڑھے اس کو، یعنی کہ ترک جلالی جمالی بھی کر لے، تاکہ یہ ہے کہ اس کی جو عمل ہے وہ مؤثر ہو جائے اور زیادہ، اس کو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اگر مثال کے طور پر ہمارا 10 دن کا ہے کہ ہم 10 دن میں اعتکاف کر رہے ہیں آخری ایام میں رمضان کے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سورہ مزمل شریف کی بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سورہ یاسین شریف کی بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سورہ جن کی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ جن کو اگر ہم 10 دنوں میں 160 مرتبہ روز پڑھیں تو 10 دن میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ مزمل کو اگر 10 دن تک ہم 165 مرتبہ پڑھیں تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اگر 202 مرتبہ پڑھیں تو بہترین زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور 360 مرتبہ پڑھیں تو عامل ہو جاتا ہے اس کا صحیح طریقے سے۔ تو یہ بھی ہیں صورتیں۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم کسی اسم کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی اسم ہم 12,250 مرتبہ پڑھیں تو یہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس ایام میں۔ اور احرام کے ساتھ اگر باندھیں گے، احرام باندھ کے اگر پڑھتے ہیں تو یہ بہت مؤثر عمل ہو جائے گا ہمارا، کسی بھی اسم الہی کو اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ میں حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت یا کوئی عمل پڑھتے وقت بیٹھے بیٹھے بندہ تھک جائے تو کیا کھڑے ہو کے وہ عمل پورا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم کوئی عمل پڑھتے ہیں اور وہ عمل ہمارا لمبا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں اور پھر کھڑا ہونا پڑے گا اگر ہمیں، یا نشست تبدیل کرنی پڑے گی ہمیں، یا تھوڑی دیر ہم آرام کر کے پھر دوبارہ نشست شروع کر دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے ایک ذہن بنائیں کہ ہمیں یہ کام 1 نشست میں کرنا ہے، ہمیں یہ کام 3 نشست میں کرنا ہے، ہمیں یہ کام 5 نشستوں میں کرنا ہے۔ تو ہم اس جو تعداد ہماری روز کی ہے ہم اس کو 3 پہ 5 پہ تقسیم کر لیں، اور پھر اتنی تعداد کے مطابق ایک ایک نشست کرتے رہیں، تو یہ ہمارا چلہ ہو جاتا ہے پورا۔ لیکن اگر ہم بے ترتیب اور بے ہنگم کرتے ہیں کہ ہمارا جتنا دل چاہا ہم نے پڑھ لیا، پھر کھڑے ہو کے پڑھ لیا، اور پھر یا نشست تبدیل کر کے پڑھ لیا، تو وہ پھر عمل ضائع ہوتا ہے۔ تو اس کی ترتیب بنا لینی چاہیے۔ میں حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر زکوٰۃ کی نیت سے نہ پڑھی جائیں یہ چیزیں تو اپنے برکت کے لیے ورد و وظائف کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ عبادت کی نیت سے پڑھی جائے تو اس سے زیادہ افضل ہو جاتی ہے وہ بات، کیونکہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور آدمی عمل اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ اس کو آسمانوں میں لے جاتا ہے اور اس کا اجر وہ خود دیتا ہے۔ تو لہٰذا چاہیے کہ ہمیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ جس چیز سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں وہ کریں۔ میرے لج پار ہے